بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ القصص پہ ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آج ہماری شروعات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور وہ ہیں الف لام میم، جن کا ترجمہ ہم بیان کر چکے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو فرمایا آخا سے بالناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے، یعنی کہ کیا خیال کر رہے ہیں یہ لوگ کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہہ کر کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی کہ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسی تو بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ جو بڑا ہو گیا اس کے لیے آزمائش اللہ پاک نے فتنے رکھے ہوئے۔ ہاں، جو بچہ ہی دنیا سے آیا اور چلا گیا تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جو پیدا ہی پاگل ہوا تو اس کو اللہ پاک نے تو مطلب امتحان سے پار کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان کو بھی جو پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک اللہ پاک ضرور ظاہر فرما دے گا۔ یہاں یعلم سے مراد اللہ پاک تو جانتا ہے، اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، یعنی کہ اللہ پاک ضرور ظاہر فرما دے گا، جانچ کر لے گی ساری دنیا، یعنی کہ جو بھی ان کو دیکھنے والے ہیں، جو ارد گرد سب کچھ ان کو پتہ چل جائے گا، جو اللہ کے فرشتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک ضرور ظاہر فرما دے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، اور ان کو بھی اللہ پاک ظاہر فرمائے گا جو سچے ہیں اپنے باتوں میں اندر سے سچے ہیں۔ ہر بندے کو اپنا اندر معلوم ہے، یہ ایسی کیسی اللہ کی قدرت ہے، یعنی کہ وہ جب ادھر دیکھتا ہے اپنے اندر دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں اللہ کے ماننے والوں میں سے ہوں، اللہ کے اوپر پورا یقین رکھنے والوں میں سے ہوں، یا میں خالی منہ زبانی ایمان والا ہوں۔ یہ انسان کو خود بخود اس کو پتہ ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا ظاہر فرما دے گا، یعنی کہ جو اندر ہے اس کا باہر آ جائے گا، چاہے وہ خود اپنی طرف سے چپ رہے، آج نہیں تو کل قیامت والے دن ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک ظاہر فرما دے گا۔ تو فرمایا ام حسب الذین یعلمون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ سبقت لے جائیں گے، آگے نکل جائیں گے، یعنی کہ دنیا میں برے عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ میں سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اندر سے جو کچھ بھی ہے، تو یہ اللہ پاک ان کے لیے وہ فرما رہا ہے کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک تو برے عمل کیے جائیں گے اور اوپر سے سبقت بھی لے جائیں گے، آگے بھی نکل جائیں گے؟ کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ برا فیصلہ ہے جو ان کے اندر سے نکلتا ہے، یہ اللہ پاک نے فرما دیا، یعنی کہ وہ انتہائی گمراہ تر لوگ ہیں۔ جو منافقت کر رہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ اللہ کے ساتھ تو کوئی منافقت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ پاک کو تو پتہ ہے کہ جو آپ کے اندر ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، تو اللہ کے ساتھ کس طرح کی منافقت چل سکتی ہے؟ کس طرح کوئی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور؟ اللہ کے سامنے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی آدمی کے ساتھ وہ اس طرح کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے اسی لیے وہ آخرت رکھی ہوئی ہے تاکہ قیامت والے دن اس کو اس کے اجر کا وہ بدلہ دے، اس لیے فرما دیا یہاں کتنا ہی برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو کوئی امید رکھتا ہے کہ وہ ضرور اللہ پاک کے حاضر ہوگا، اللہ پاک کے ساتھ ملاقات فرمائے گا، کرے گا،
تو بے شک یعنی کہ اللہ کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہے اللہ کا البتہ آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ ایک ایسا بندہ بھی ہے جو دنیا میں اپنی ہر وقت اپنی اسی کوشش میں لگا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ اس کا پورا یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت کے اوپر اس کا پورا یقین ہے، اس لیے وہ پوری کوشش میں اسٹرگل کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے اور اپنی اولاد میں بھی فکر مند ہے کہ وہ بھی دیکھیں نا، ایک بندہ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی چیز ڈھونڈتا ہے، تو سب سے اچھی چیز ہے جنت۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کے لیے جنت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ مطلب سٹرگل کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ سیدھے ہو جائے، یعنی کہ سیدھی طرف آ جائے۔ تو اس کی مشن کیا ہوتا ہے کہ یہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں اور میری اولاد بھی جنت میں جائے۔ وہ سب سے اچھی چیز اپنی اولاد کے لیے چوائس کرتا ہے۔ تو یعنی کہ کیوں؟ کیونکہ اصل چیز ہی جنت ہے، اصل چیز ہی آخرت ہے۔ دنیا تو عارضی سی چیز ہے، آج ہے کل نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو لہذا اصل چیز کے پیچھے جو بھاگتا ہے وہ ہے اصل کامیاب۔ تو فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جو کوئی یعنی کہ اللہ کے راستے میں جوہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، یعنی کہ جتنی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے راستے میں ہم کو اللہ پاک نے بنا لیا اپنا غلام، ہم اللہ کے سامنے دعوے دار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جب دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا مشن کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے غلام ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کے غلام، تو ہمارے مالک کی بات ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے ماننا، یہ ہے غلامی کا حق۔ اور نہ کے ماننا، پھر اوپر سے منوانا اللہ کی بات، کیونکہ ہم اس کے غلام، اس کے سپاہی ہیں۔ تو اس میں جتنی بھی ہم جوہد کریں گے، جو جہاد کریں گے، اپنے ساتھ جہاد کریں گے، لوگوں کے ساتھ جہاد کریں گے، تو وہ جتنا کوئی کرے گا اتنا اس کے لیے وہ اپنے لیے کرے گا، یہ نہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے، وہ خود اپنا فائدہ کرے گا۔ اگر زیادہ آگے نکلے گا تو وہ اللہ پاک کے قریب والے بندوں میں ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ ساری سٹرگل اس کے لیے اپنی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے، یعنی کہ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، کیونکہ اللہ پاک نے جو اللہ کے راستے کے اوپر نہیں چلتے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس آگ میں نہ جائیں، یعنی کہ جو بھی اس آگ سے بچنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک۔ ایمان اکیلا نہیں ہے، عمل صالح ساتھ ہے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے لیے یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان سے میں ضرور کر دوں گا دور ان کی برائیاں، اور البتہ ضرور بدلہ دے گا اللہ پاک انہیں بہترین اس کا جو وہ تھے عمل کرتے، یعنی کہ جو وہ عمل کر رہے تھے اس کا اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ دے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ اللہ پاک ان سے دور کر دے گا ان کی برائیاں، لیکن وہ برائیاں کون سی؟ ان کی برائیوں میں بھی قسمیں ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخِلًا كَرِيمًا، اگر تم بچتے رہو گے ان گناہوں سے جو تم کو منع کیے جاتے ہیں، یعنی کبائر گناہ وہ ہیں جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں منع فرما دیا، تو اس کے علاوہ وہاں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس کے علاوہ اللہ پاک تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک انجانے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ معاف فرما دے گا۔ غلطی تو غلطی ہے، ہوئی تو ہوئی ہے، لیکن کیا ہوا؟ انجانے سے ہوئی، جان بوجھ کر اس میں دماغ، اس میں آپ کا جو مطلب چاہت تھی وہ اس میں شمار نہیں تھی، آپ نے انجانے سے بول دیا، جھوٹ نکل گیا انجانے سے، یا مطلب کوئی بھی ایسا گناہ ہو گیا جو اللہ پاک نے منع فرمایا انجانے سے لیکن ہو گیا۔ مثال کے طور کے اوپر ایک شراب کا پیالہ کسی نے رکھ دیا، اس میں کوکو کولا ڈال دیا، آپ کو کہا لو جی آپ
कोक पियो। आपने जब पिया, पहला जो आपने घूंट भरा उसमें तो आपको पता नहीं चला, लेकिन दूसरे में आपको पता चल गया अभी इसके अंदर क्या है, और फिर अगर आप उसको पिएंगे तो वो आपकी चाहत उसमें शुमार हो जाएगी। जो पहले आपने पिया वो आपने अनजाने से पिया, तो उसकी माफी अल्लाह पाक देने वाला है। तो फरमाया यानी कि उनको फिर अच्छा बदला देगा जो उन्होंने अमल किए। ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की है इंसान को। देखें अल्लाह पाक ने जो चंद वसीयतें कुरान में फरमाई, वसीयत वो होती है जो अल्लाह पाक किसी को नसीहत के तौर पर कहता है ये काम तुमने करना ही करना, और वसीयत वो अमल होता है जो करना ही करना होता है। एक बंदा भी जब मर जाता है तो एक वसीयत लिख जाता है, पीछे की वालों की ड्यूटी होती है कि उसकी वसीयत के मुताबिक अमल कर, ये फितरती अमल है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ववस्सैनल इंसान, और मैंने वसीयत की इंसान के लिए कि बेवालिदैहि है हुस्न, कि अपने वालिदैन से अच्छाई करे। वालिदैन से अच्छाई की अल्लाह पाक ने वसीयत की। कुरान में अल्लाह पाक ने अपने जिक्र के साथ काफी दफा कुरान में वालिदैन का जिक्र फरमाया कि उनके साथ एहसान करो, अच्छाई करो। तो सबसे बड़ा एहसान क्या है कि उनके लिए दुआ गो होना। दिन में 5 दिन में, यानी कि जितनी दफ़ा भी आप हो सकता है आपसे, आप अल्लाह के आगे अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। कुरान में एक दुआ अल्लाह पाक ने अपने वालिदैन के लिए जो ऐड फरमाई है वो इस तरह है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ रब मेरे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम फरमाया, यानी कि जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने एक वसीयत फरमाई कि अपने वालिदैन के साथ अच्छाई करो। व इन जाहदाका लितुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा इला। अच्छा, यानी कि अपने वालिदैन के साथ अल्लाह पाक ने वसीयत फरमाई कि एहसान करो, लेकिन यहां एक और बात आ गई कि अगर वो तुम्हारे आगे कोशिश करें कि तू शरीक करे मेरा जिसका नहीं है तुझे कोई भी इल्म, तो तू उनकी इताअत मत कर। ये एक जगह है जहां औलाद को मना कर दिया गया कि अपने वालिदैन की इताअत करने से। वालिदैन का एहसान जरूरी है, लेकिन उनसे अच्छाई करो, उनको खिदमत करो, उनको खाना पिलाना करो, उनका जो भी हो सकता है करो। लेकिन अगर वो आपको शिर्क के ऊपर आमादा कर रहे हैं, मतलब कि आपको अल्लाह पाक ने कुरान में एक हुक्म दिया है, वालिदैन आपको उसके हुक्म के बरक्स उससे आपसे नाराज हो रहे हैं, तो आप उनको सलाम कहें। फिर भी आपको उनकी नाराजगी से वो नाराज मतलब दिल में नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको शिर्क करने का कह रहे, उसमें उनकी इताअत नहीं होगी। उनकी इताअत सिर्फ उसमें है जहां अल्लाह की गुलामी है, बाकी उनकी खिदमत आपके ऊपर फर्ज है। फिर भी ये नहीं कि आप उनको वो कर दें, लेकिन अगर लाजमी बात है उसके आपके ऊपर लड़ने पे आ जाते हैं, तो फिर तो अल्लाह पाक के नबी की वो सुन्नत और सहाबा की सुन्नत हमारे सामने मौजूद है कि जब वो पहला ग़ज़वा बदर हुआ तो उसमें सामने से कुफार आए, वो जो उनके बाप थे, किसी का कोई बाप था, किसी का कोई भाई था, और इधर से मुसलमान थे जो ईमान ला चुके थे, वो भी मक्का से आए हुए थे हिजरत करके नबी अलैहिस्सलाम के साथ, और उनमें से किसी का बाप उधर से आया था, कोई भाई आया था, लेकिन वो उनके साथ लड़े। फिर उन्होंने पीछे हटकर नहीं देखा, क्योंकि वो अल्लाह के दुश्मनों के साथ ही बनकर आ गए थे, चाहे उनके वालिद थे, चाहे उनके जो भी थे। तो यहाँ अल्लाह पाक ने ये बात फरमा दी कि फिर उनकी इताअत नहीं करना। इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलूना, मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है, फिर मैं तुमको खबर दूंगा उसकी जो कुछ तुम थे अमल करते, यानी कि जो कुछ तुम अमल कर रहे थे अल्लाह पाक तुमको इसकी खबर देगा। फिर वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यहाँ फिर वो आ गया, ईमान लाए और अमल नेक करते रहे। लनुदखिलन्नहुम फी सालिहीना, उनको हम दाखिल करेंगे सालिहीन, नेक लोगों में। कौन लोग? जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे। ये हमेशा शर्त याद रखें, ईमान खाली नहीं काफ़ी। वो आजकल हमारे यहाँ अकीदा बना है कि कलमा पढ़ लिया तो आप जन्नत में चले जाओगे, चाहे जितने भी गुनाह करो, एक दिन तुमको नबी अलैहिस्सलाम जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे। ये अकीदा है, ये सोच बिल्कुल गलत है। ऐसी सोच ईसाइयों की भी है,
لیکن ایسی سوچ بالکل غلط. اللہ پاک نے شرط رکھی ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر. فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور جب کبھی وہ یعنی کہ اذیت دیا جاتا ہے اللہ میں، اللہ کی راہ میں، تو وہ سمجھتا ہے یعنی کہ وہ بنا لیتا ہے آزمائش کو جو لوگوں نے اس کو دی کہ جس طرح عذاب اللہ کا. یعنی کہ اللہ کے راستے میں وہ دعوے دار ضرور ہے، جب کوئی اللہ کے راستے میں مصیبت آتی ہے تو وہ بولتا ہے ہاں میرے اوپر یہ مصیبت ان لوگوں نے کی طرف سے عذاب آ گیا میرے پر، حالانکہ اللہ پاک نے اس کو وہ ایک آزمائش کے لیے رکھا تھا. تو اس کا کام تھا صبر کرنا، نہ کہ مطلب وہ رونا پٹنا شروع ہو جائے. تو یعنی کہ یہ عمل وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد اس کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتا ہے پھر کیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، یعنی کہ مومنوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ پاک کو کے علم میں نہیں جو کچھ عالمین تمام جہان والوں کے سینوں میں ہے. اللہ پاک کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. یہی وہ بات آگئی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ منافق کس طرح منافقت کر رہا ہے، جبکہ اللہ پاک کو تو پتہ ہے جو کچھ آگے اور جو کچھ پیچھے ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی اللہ کے ساتھ منافقت کرے. لیکن پھر بھی جاہل، انتہائی جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ انتہائی جاہل. اللہ پاک نے ان کی مثل انسانوں کی بلکہ کتے کسی کی اور جانوروں سے بھی بدتر کی، جو انسان یعنی کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے. تو فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور بے شک اللہ پاک ظاہر فرمائے گا جو ایمان لائے، اور اللہ پاک ظاہر فرمائے گا جو منافق ہے. یعنی کہ یہ ہو نہیں سکتا. منافق کے لیے اللہ پاک نے جہنم کا نچلا درجہ تیار کر رکھا ہے. قرآن میں فرما دیا وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا، کیونکہ وہ بیچ میں لٹک رہا ہے. وہ ایمان والوں کی بھی طرف بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں کر رہا. وہ کیا کہا کسی شاعر نے، دو رنگی چھوڑ کا یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. وہ دونوں میں نہیں جا رہا، وہ بیچ میں لٹک رہا ہے. تو فرمایا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اچھا اب یہاں اللہ پاک نے فرمایا اور کہا ان لوگوں نے جو یعنی کہ جو انکاری ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ ہماری پیروی کرو، ہمارے رستے کی پیروی کرو، ضرور ہم اٹھا لیں گے خطائیں تمہاری. یہ لوگ کہیں ایسے بھی بھائی تم ٹھیک ہے گناہ تمہارا گناہ میرے اوپر آ جائے گا، تم فکر نہیں کرو. اس طرح کے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انہم لکاذبون. اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں وہ اٹھائیں گے کچھ بھی ان کی خطائیں، کوئی چیز یعنی کچھ بھی نہیں ان کی خطائیں اٹھائیں گے، اور بے شک وہ یہ جھوٹے ہیں. یعنی کہ یہ اپنی طرف سے ہی خالی کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہاں اللہ پاک نے فرما دیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے. یہ کسی کا کوئی بوجھ اٹھانے. یہاں آج ختم وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے پیچھے ختم کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اس کے گناہ کم ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب کتاب اللہ پاک نے جو لکھی ہے وہ بند کر دی، یعنی کہ انسان کی جو کتاب وہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے جب اس کی موت آتی ہے تو وہ کتاب بند ہو جاتی ہے. وہ بھی قیامت والے دن کھلے گی، اس میں کمی پیشی والا کوئی چکر نہیں. یہ صرف بنائے ہوئے ہتھ گڑھے ہیں لوگوں کے، اور یہ ایسے مولوی جو مطلب لوگوں کا مال کھا رہے ہیں. اللہ ان سے مطلب اللہ ہی ہے پناہ دینے والا، اور اللہ سے ہی مانگنی چاہیے ان سے پناہ. اور ویسے بھی اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معاک ولا تطغوا. تو آپ قائم رہیے جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں وہ بھی، اور اس میں کمی بیشی مت کیجیے. یعنی کہ دین میں جو اللہ پاک نے بھیج دیا اس کو اسی طرح رکھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی. اور یہ بہت
بدعات ہیں جو انہوں نے ایجاد کر لی ہیں، جیسا کہ ختم اپنا عید میلاد النبی ہوگی، جیسا کہ یہ مطلب ختم درود وغیرہ یہ کر رہے ہیں، اسی طرح اور بہت کچھ جو ہتھ کنڈے انہوں نے مطلب ایجاد کیے ہوئے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ یہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ اپنے بھی اور بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، یعنی کہ اور کئی بوجھ، یعنی کہ یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ یہ لوگ ضرور اٹھائیں گے. ایک بندہ کسی کو گمراہ کر رہا ہے تو اس کا بھی بوجھ اس کے اوپر پڑ رہا ہے. تو فرمایا وَلَا يَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور البتہ اللہ پاک نے فرمایا ضرور پوچھے جائیں گے قیامت والے دن اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ گڑا کرتے، یعنی کہ اپنی طرف سے جو گڑ رہے تھے قیامت والے دن. یہاں دیکھیں پھر وہ کب آیا قیامت والے دن، پہلے کوئی عذاب قبر یہ جو بنایا ہوا یہ سب جھوٹ ہے. اللہ پاک نے بار بار قرآن میں فرمایا قیامت والے دن پوچھے گا، قیامت والے دن ہوگی جزا سزا، قیامت والے دن ہوگا حساب، قیامت والے دن کھولے جائیں گے سب اعمال، اور قیامت والے دن جو جنت والے ہیں جنت میں جائیں گے اور جو دوزخ والے ہیں دوزخ میں جائیں گے، سوائے شہداء کے جو کہ پہلے ہی جنت میں، جس کی گواہی قرآن دے چکا اپنی کتاب میں. تو لہذا یہاں آج ہمارا اختتام سورہ عنکبوت کی 13 نمبر آیت پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.